السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ خاص کر سب سے پہلے جو ہے وہ غزہ کے تعلق سے بات کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے کی صورتحال ہے، جنگ بندی مذاکرات کس سمت آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کے تعلق سے بھی کچھ نئی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کئی اہم اور خاص خبریں ہیں، خاص کر مسلمانوں کے تعلق سے آسام کے وزیر اعلیٰ نے کیا بیان دیا ہے، کیا نیا قانون انہوں نے منظور کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی اہم خبریں ہیں، تو ناظرین تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبر نامہ۔ غزہ میں 321ویں دن بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسی درمیان اسرائیلی فوج نے دیر البلح علاقے سے ہزاروں فلسطینیوں کے لیے انخلاء کے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسی درمیان اس کی فوج یعنی کہ اسرائیلی فوج بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں مزید گہرائی تک پیش قدمی کر رہی ہے، جس سے وہاں علاقوں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ وہیں طول کرم علاقے میں بھی اسرائیلی افواج نے آج شدید بمباری کی ہے، جس میں کئی فلسطینیوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ فضائی حملہ اس وقت ہوا جب حماس کے مسلح ونگ نے کہا کہ اس کی طول کرم بٹالین کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں مصروف ہے، اور فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ کیمپ میں صبح تک کئی گھنٹے تک لڑائی جاری رہی۔ اور یمنی بندرگاہ کے قریب بحیرہ عمر میں آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی فرم ایمبرے نے یمنی بندرگاہی شہر سلیف سے تقریباً 58 ناٹیکل میل یعنی کہ 107 کلومیٹر دور بحیرہ عمر میں آگ لگنے کی اطلاع دی ہے، جہاں یمن کے حوثی باغی نومبر سے حملے کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ کل بدھ کے روز ہونے والے حملوں کے بعد ایک یونانی پرچم والا ٹینکر بحیرہ عمر میں گر گیا تھا، جس کے نتیجے میں بجلی منقطع ہو گئی تھی اور جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ گزشتہ روز سامنے آئی۔ وہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کا اپنا 9واں دورہ مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں، تاہم ان کا دورہ کارگر ثابت نہیں ہوا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ اسرائیل اختلافات کم کرنے والی امریکی تجویز کی حمایت کرتا ہے۔ اگر حماس تجویز کو قبول کرتا ہے تو مذاکرات کار معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق کسی واضح مفاہمت پر کام کریں گے۔ وہیں مصر نے حالیہ امریکی تجویز پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جو تجویز پیش کی ہے اس کے لیے معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ حالانکہ امریکہ وعدہ تو کر رہا ہے لیکن ضمانت اس کی نہیں دے رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں حماس اس تجویز کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے مرحلے میں یرغمالیوں کی رہائی کی جو تجویز پیش کی گئی ہے اس میں جنگ بندی شامل نہیں ہے، اور یہ کسی بھی صورت حماس کو قبول نہیں ہے، کیونکہ حماس یہی چاہتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ جنگ بندی ہو، اس کے بعد کسی معاہدے کی طرف آگے بڑھا جائے، کیونکہ حماس بھی جانتی ہے کہ ایک مرتبہ یرغمالی اسرائیل کے ہاتھ لگ گئے تو پھر وہ غزہ پر دگنی رفتار سے حملہ کریں گے۔ اور دوسری جو بات مصر کو بھی کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے رفح اور فیلاڈیلفی راہداری سے اپنی فوج ہٹانے کا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا ہے، جو مصر کو بھی منظور نہیں ہے اور نہ ہی حماس کو منظور ہے۔ بتا دیں کہ آج جمعرات اور جمعے کے روز قاہرہ میں ثالثوں کی پھر سے جو ہے ملاقات ہوگی، جہاں اس سلسلے میں مزید باتیں جو ہے وہ کی جائیں گی۔ دوسری جانب 7 اکتوبر 2023 کی ناکامیوں پر اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ نے جو ہے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے خود کو 7 اکتوبر کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا جو ہے ایک طریقے سے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ وہیں ترجمان اسرائیلی فوج نے حماس کے ہاتھوں بنائے گئے اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی میں ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں آپریشن کے ذریعے تمام قیدیوں کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی بمباری میں اس کے ہی 6 یرغمالی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، جن کی لاشیں انہیں برآمد ہوئی تھی، جبکہ اب بھی حماس کے پاس 109 قیدی موجود ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں ملکی خبروں کی طرف۔ بی جے پی حکمراں ریاستوں میں مسلم مخالف قانون، انہیں ہراساں کیا جانا، ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر، ہندوتوادی تنظیموں کی غنڈہ گردی اب تو عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما مسلم مخالف اقدامات کے سبب ایک نئی تاریخ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوتے جاگتے شاید وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف آج وہ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے لیے مشکلیں بڑھا سکتے ہیں۔ مدارس کے خلاف ایکشن کی بات ہو، بلڈوزر کارروائیاں ہوں، لینڈ جہاد، فلڈ جہاد جیسے مضحکہ دعووں پر مشتمل ان کے بیان تو لگاتار وائرل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب ہیمنت بسوا سرما کی قیادت والی کابینہ نے مسلم شادی رجسٹریشن بل 2024 کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو منظوری ملنے سے مسلمانوں کی شادی کے لیے رجسٹریشن کا اختیار
قاضی سے چھن جائے گا اور یہ ذمہ داری حکومت کے پاس ہوگی۔ اس بات کی جانکاری خود انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی ہے۔ دیکھیے، ہمارے جو مسلم وواہ ہوتے تھے ان کو قاضی رجسٹر کرتے تھے، آج سے یہ سرکار میں رجسٹر ہوگا، اور اس بل میں پہلے پراوধাن تھا کہ مائنر کا میرج بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ آج سے مائنر کا شادی رجسٹریشن نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی یہی دو پروویژن ہے۔ بیسیکلی چائلڈ میرج، وی وانٹ ٹو اٹیک آن دا چائلڈ میرج۔ وہیں آسام کے وزیر ہیمنت بسوا سرما نے بدھ کے روز ایک اور بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میگھالیہ سے فارغ التحصیل طلباء کو ریاستی حکومت میں عہدوں کے لیے مقابلہ کرنے سے روکنے کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس سے گوہاٹی اور ڈبروگڑھ یونیورسٹی کے طلباء کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میگھالیہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے والے طلباء اگر وہ کوئی عہدہ چاہتے ہیں تو انہیں ایک اور امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور وہ اس کو لے کر غور کر رہے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ یونیورسٹیوں کو آپس میں لڑانے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ پڑوسی ریاست میگھالیہ کے ریبھوئی ضلع میں واقع یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ایک تعلیمی فاؤنڈیشن کے ذریعے چلائی جاتی ہے جو کہ آسام کے کریم گنج ضلع سے تعلق رکھنے والے مسلمان محبوب الحق کی ملکیت ہے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل انہوں نے میگھالیہ کی مسلم ملکیت والی اس یونیورسٹی پر فلڈ جہاد کا الزام لگایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میگھالیہ کی مسلم یونیورسٹی کے لیے جو درخت کاٹے گئے ہیں اس کی وجہ سے آسام میں سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو، آسام کے وزیر اعلیٰ کی سیاست میں لفظ مسلم کا اہم رول ہے۔ سیلاب روکنے میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ بتا دیں کہ اس سے قبل بھی آسام میں انہوں نے کم عمری کی شادی پر پابندی لگا دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، جو شادیاں سالوں پہلے کی گئی تھی ان لوگوں کے خلاف، ان کے گھر والوں کے خلاف کیس درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یعنی کہ شادی شدہ لڑکی گھر میں ہے، اس کے بچے گھر میں ہیں، اور اس کا شوہر اور اس کا باپ جیل میں ہے۔ ان کے گھر کا خرچہ کون کرے گا، ان کا خرچ کون اٹھائے گا، یہ باتیں وہ نہیں سوچتے، بلکہ تماموں کو انہوں نے جو ہے وہ جیل بھیج دیا۔ اس طرح ہزاروں کیسز درج کر کے ہزاروں نوجوانوں کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا فرمان انہوں نے جاری کیا تھا۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں سرگرم ہو گئی ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی بھی جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں تو بی جے پی بھی اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ وہیں علاقائی پارٹیوں کی بات کریں تو پی ڈی پی نے اپنے امیدواروں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ محبوبہ مفتی نے مودی حکومت کے وادی میں امن و امان کے دعووں پر طنز کسا ہے اور کہا ہے کہ جموں کشمیر گزشتہ 5 سالوں سے ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ان کی پارٹی قبرستانوں جیسی خاموشی جیسا امن نہیں چاہتی بلکہ باوقار امن و امان چاہتی ہے۔ ہندوستان میں عصمت دری کے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ روزانہ 87 عصمت دری کے واقعات ہندوستان میں پیش آتے ہیں، تاہم کچھ ہی واقعات عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کر پاتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کا حال تو یہ ہے کہ جن واقعات سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اس مدعے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جب اپنی ریاستوں میں اس طرح کی گھناؤنے حرکات ہوتی ہیں تو ہر کوئی دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں بلکہ ملک کی تمام پارٹیوں کا یہی حال ہے۔ کولکتہ میں ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل معاملے پر بی جے پی کھل کر بول رہی ہے، لیکن وہاں ٹی ایم سی کے وہ لیڈران جو منی پور پر گلا پھاڑتے نہیں تھکتے تھے انہیں زبان کھولنے میں 5 دن لگ گئے۔ حالانکہ بی جے پی اس معاملے پر ممتا بنرجی سے استعفے کی بھی مانگ کر رہی ہے، لیکن بی جے پی حکمراں ریاستوں میں ہو رہے جرائم پر اب تک کوئی ٹھوس قدم انہوں نے بھی نہیں اٹھایا۔ مہاراشٹر کے تھانے ضلع کے بدلاپور واقع ایک اسکول میں 2 معصوم بچوں کے ساتھ مبینہ جنسی استحصال واقعے کے بعد اس معاملے کو دبانے کی کوشش کا الزام اسکول انتظامیہ اور پولیس پر عائد کیا جا رہا ہے، اور اب مہا وکاس اگاڑی نے 24 اگست کو مہاراشٹر بند کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے وہاں کی حکومت پر خواتین کے تحفظ میں ناکامی کا الزام عائد کیا اور کہا ہے کہ وہاں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہیں راہل گاندھی نے سوال کیا کہ کیا اب ایف آئی آر درج کرانے کے لیے بھی تحریک چلانی پڑے گی۔ وہیں بمبئی ہائی کورٹ نے بدلاپور واقعے کا از خود نوٹس لیا ہے اور آج اس معاملے میں وہ سماعت کرے گا۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی جے پی سی کی پہلی میٹنگ آج ہونے والی ہے۔ پارلیمانی ہاؤس کے انیکسی میں ہونے والی اس میٹنگ میں وزارت برائے اقلیتی امور اور وزارت قانون کے نمائندہ اور افسران بھی موجود رہیں گے۔ اس میٹنگ سے عین قبل کمیٹی کے چیئرمین اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کمیٹی اپنی رپورٹ
کب پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے گی؟ ہم اس بل کو تھریڈ اینڈ بیئر ڈسکس کریں گے اور جو بھی کنسرنس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ہم جے پی سی کے اندر ڈسکس کریں گے. اور یہاں تک کہ ہم یہ جے پی سی نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیول اپنے ممبر کے ساتھ نہ کریں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے وقف بورڈ امینڈمنٹ 2024 کا یہ ایکٹ ہم جو امینڈ کر رہے ہیں 95 کا، تو اس میں جو اسٹیٹس کے وقف بورڈ ہیں ان کے چیئرمین کو بھی بلائیں، جو ہمارے الپ سنکھیک کے مائنارٹیز کے آرگنائزیشنس ہیں، چاہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، چاہے جمعیت العلماء ہند ہو، یا اور ہمارے آرگنائزیشنس ہیں، سنی ہیں، سیاہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت ہیں، یا جو بھی آغا خانی ہیں، بورا ہیں، ان سب لوگوں کو ہم بلائیں گے. وہیں اس ترمیمی بل کو مسلمانوں نے وقف بورڈ کو اپاہج کرنے کا ایک حربہ قرار دیتے ہوئے سختی سے اس کی مخالفت کی ہے. وہیں وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بہار کے ملی و مذہبی اور خانقاہوں کے نمائندوں نے بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے اور بل کے تعلق سے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. وفد نے اس ضمن میں میمورنڈم بھی پیش کیا ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے تمام شرکائے وفد کو یقین دلایا کہ کبھی ہم نے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی عمل کو گوارا نہیں کیا ہے اور آپ لوگ یقین رکھیں کہ آئندہ بھی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہیں جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفود بھی اپوزیشن جماعتوں اور این ڈی اے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اس ترمیم سے ہونے والے نقصانات کو ان کے سامنے واضح کر رہے ہیں اور ان سے مانگ کر رہے ہیں کہ وہ اس بل کو کسی بھی صورت منظور نہ ہونے دیں. جمعرات کو ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ میں اس وقت ہنگامہ مچا جب طیارے میں بم ہونے کی دھمکی ملی. ممبئی سے ترووننتپورم جا رہی فلائٹ کو بم کی دھمکی ملنے کے بعد ترووننتپورم ہوائی اڈے پر مکمل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا. افسران نے اس سلسلے میں بتایا کہ فلائٹ صبح قریب 8 بجے ہوائی اڈے پر اتری اور اسے آئسولیشن میں لے جایا گیا. انہوں نے کہا کہ مسافروں کو فلائٹ سے بحفاظت نکال لیا گیا. کسی بھی طرح کے بم اور مشکوک اشیاء نہیں ہونے کے بعد لوگوں اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے راحت کی سانس لی. بم کی دھمکی کہاں سے ملی اور کس نے دی اس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے. افسران نے بتایا کہ اس کی جانچ کی جا رہی ہے. کولکتہ عصمت دری اور قتل کیس میں جمعرات کو سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوگی. سی بی آئی آج سپریم کورٹ میں اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے گی. قبل ازیں سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے اس پورے معاملے میں حکومت اور پولیس کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا تھا. چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے مغربی بنگال پولیس کی سخت سرزنش کی تھی. ساتھ ہی اس پورے معاملے کی تحقیقاتی رپورٹ 2 دن میں پیش کرنے کو کہا گیا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا نے اسپتال میں سیکیورٹی کو لے کر کئی بڑے احکامات بھی دیے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ آج پھر عدالت کیا ہدایات جاری کرتی ہے. مسلمانوں کے خلاف ملک میں نفرت کی جڑیں اتنی گہری ہو گئی ہیں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے. کھانے پینے، کاروبار کرنے سے لے کر اب رہائش اختیار کرنے پر بھی شدت پسند ہندوؤں کو ایک آنکھ نہیں بار رہا ہے. گجرات میں ایک ہندو اکثریتی سوسائٹی میں مسلمان کے مکان لینے پر ہنگامہ کیا گیا تھا. اب اسی طرح اتر پردیش کے بریلی میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے جہاں ہندو باشندوں کو اپنے پڑوس میں کسی مسلمان کی رہائش کھٹک رہی ہے. اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج کیا گیا اور رجسٹریشن منسوخ کرنے کی دھمکی دی گئی. اس علاقے میں شہر کے کئی وکیلوں کے گھر بھی ہیں. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ مسلم خاتون کی جائیداد کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے. پنجاب پورہ کے کچھ ہندو باشندوں نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ اجتماعی طور پر نقل مکانی کریں گے. انہوں نے احتجاج کے دوران اجتماعی نقل مکانی کا پوسٹر بھی اٹھا رکھا تھا. جھارکھنڈ پولیس کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے ریاست میں مختلف مقامات پر چھاپے مار کر القاعدہ کے برصغیر گروپ سے منسلک ہونے کے الزام میں نصف درجن سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جھارکھنڈ میں 14 مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں. اے ٹی ایس ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہاں سے ایک عسکریت پسند کو 2 ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا ہے. اے ٹی ایس کی اس کارروائی کے بعد ہلچل اس علاقے میں مچی ہوئی ہے. ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کی تحقیقات مکمل کر لی گئی جس کے بعد اصل حقائق سامنے آ گئے. تحقیقات کی حتمی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثہ خراب موسم کی وجہ سے ہی ہوا. اس میں کسی خفیہ طاقت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. رپورٹ کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ ہیلی کاپٹر میں گنجائش سے زائد سواروں کو بٹھانا تھا جس کے ہیلی کاپٹر سکت نہیں رکھ سکتا تھا. وہیں 3 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک میں موجود صدر رئیسی کے چیف آف اسٹاف غلام حسین اسماعیلی نے بتایا تھا کہ صدارتی ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کانوائے کا انچارج تھا. ہیلی کاپٹروں نے پرواز کی تو موسم ٹھیک تھا لیکن پرواز کے 45 منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے کہا کہ بادل سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کرے. ایرانی اہلکار کا کہنا تھا کہ 30 سیکنڈ بعد پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہو چکا ہے جس پر
پائلٹ نے قریبی تانبے کے کان پر ہیلی کاپٹر کو اتارا، جس کے بعد دیکھا گیا کہ ان کا کوئی پتہ وہاں نہیں لگ پایا۔ یاد رہے کہ 19 مئی کو ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر آذربائیجان کی سرحد پر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایرانی صدر، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر حکام جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔